السلام علیکم. خوفناک سچ نون میم چوہان کے ساتھ میں حاضر. آج میں پھر اپنا ویلاگ سوالوں سے شروع کروں گا. وہی ان طالب علموں کے سوال جو فار ایسٹ میں پاکستانی اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ اور ان ملکوں میں بیسڈ ہیں یا ابھی اسٹرینڈڈ ہیں کووڈ کی وجہ سے. میں کوشش کروں گا کہ زوم پر بھی ایک کوئی ڈائلاگ یا ڈسکشن ان کے ساتھ ہو سکے. لکیلی وہ فار ایسٹ میں بیسڈ ہیں. پاکستان میں بیسڈ کے ساتھ تو ڈسکشن بہت مشکل ہے، وہ بیچارے اٹھائے نہ جائیں. لیکن میں کوئی غامدی صاحب کی طرح ڈائلاگ نہیں چاہوں گا جہاں وہ استاد اور وہ سارے طالب علم یا شاگرد ان سے سوال پوچھ رہے ہیں. میں بھی طالب علم ہوں، ہم سب طالب علم ہیں. مسئلہ خراب کدھر سے ہوتا ہے؟ مسئلہ خراب ادھر سے ہوتا ہے جب ہم ان چیزوں کو ڈفرینٹلی پرسیو کر رہے ہوتے ہیں. چیزیں ڈفرینٹ ہی پرسیو ہوں گی بالکل. اپنے ریلیٹیوٹی ہے ٹو ٹائم اینڈ اسپیس. آئنسٹائن نے جو ریلیٹیوٹی فلسفی دی تھی ٹائم کے اعتبار سے، وہ سوچ کے اعتبار سے بھی ریلیونٹ ہے. سوچ مومنٹ میں ہو رہی ہے، زندگی کائنات کا رقص مومنٹ میں ہو رہا ہے اور یہ جاری و ساری ہے. میں کیوں روحانی فلسفے کو پک کر کے اور یہ گتھیاں سلجھانے کی عام روزمرہ کی زندگی کی کوشش کر رہا ہوں؟ اس کے پیچھے صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ جناب یہ جو معاملات ہیں ان کو مومنٹ میں دیکھیں اور کچھ بیسک عناصر میں دیکھیں. ہوتا کیا ہے کہ ہم پرسنالٹیز کے کلٹ میں گرفتار ہو جاتے ہیں، انفلوئنسز میں گرفتار ہو جاتے ہیں. وہ جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ 100 دفعہ درود شریف بھیجیں جمعے والے دن عصر کے بعد اور آپ کے لیے جنت پکی ہے. اگر ہماری سوچ یہ ہے، اگر ہماری تھنکنگ عقائد ہمارے یہ ہیں، تو پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے. پھر ہم وہ لڑکوں نے آج بہت دو دلچسپ سوالات کیے جس پہ مجھے بہت زیادہ ہنسی بھی آئی. اور میکلودی کو، وہ بھی مارکسسٹ ہے، یہ لڑکوں کا بھی تھوڑی سی لیننگ پروگریسو مارکسسٹ سائڈ پہ ہیں. میں فور ون رائٹسٹ اور کنزرویٹو اسکول آف تھاٹ کو ایز اے چوائس نہیں اپنا رہا ہوں، ایز دل سے اپنا رہا ہوں کہ بنیادی عقائد جو ہیں، جو پرنسپلز ہیں، وہ ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے جی، ان کے ڈفرینٹ ہیوز یا کلرز یا شیڈز ہو سکتے ہیں. جیسے 50 شیڈز آف گرے ہے وہ مووی اور ناول بڑا مشہور جو ہوا. ٹھیک ہے نا جی، لیکن ایسے بالکل نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو کنکریٹ ٹرمز میں ڈسکرائب کرنے کی کوشش کریں اور کسی ایک کو حتمی طور پہ. میں کیوں لبرل کیپٹلسٹ سرمایہ دارانہ، لبرل جمہوری سرمایہ دارانہ نظام کا میں سخت مخالف ہوں. اس کا مطلب جس طرف 100 آدمی ہیں، وہ ایک ہم برٹش کانسٹیٹیوشن کا کل میں نے ایگزامپل دیا تھا، ایک اور بھی پارلیمنٹ کی سوورینٹی پہ بڑا سوال آتا تھا کہ اگر پارلیمنٹیرینز کہیں کہ بلو بیبیز ٹو بی کلڈ، تو اس کا مطلب بلو آئیڈ بیبیز ٹو بی کلڈ، اس کا مطلب ساری نیلی آنکھوں والے بچے قتل کر دیے جائیں گے. یہ ایسے نہیں ہے. یہ جمہوریت میں کانفلکٹس ہیں، فضول چیزیں ہیں. اسی طرح مارکسسٹ تھاٹ میں کانفلکٹس ہیں. کچھ بیسک پرنسپلز ہیں جن کو ہم طے کر کے آگے چلے جائیں گے. انہوں نے کہا جی مذہب، میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ مذہب حل ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کبھی کسی نے، میں انفیکٹ آج آپ کو کلیئر کر دوں، میں بیونڈ مذاہب جو سپیس ہے، جس کو میں روحانیت کہتا ہوں، جس کو میں کائنات کا رقص کہتا ہوں، جس کو میں یونیورسل ڈینس، ڈیوائن ڈینس کہتا ہوں، میں اس سپیس میں آپریٹ کر رہا ہوں، میں اس سپیس میں موو کر رہا ہوں. اس سپیس میں پہنچنے کے لیے مذاہب راستہ بن سکتے ہیں، مورلز راستہ بن سکتے ہیں، قانون ضابطے بن سکتے ہیں جو ملکوں کے قانون ہیں. ٹھیک ہے جی، مادہ پرستی اس میں کبھی راستہ نہیں بن سکتی. مادہ پرستی ایز اے لائف سسٹیننگ تھنگ بن سکتی ہے، لیکن وہ اس اسپیس پہ جانے کے لیے نہیں ہو سکتی. اب آپ دیکھیں، میں وہ شخص تھا جس نے جب تیسری دفعہ نواز شریف وزیر اعظم بنا تو ایک شخص کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کیا اس کی بات پسند نہیں آئی کہ اس کو دوبارہ گھسیٹ کے لایا کہ نہیں ابھی تو یہ سزا دینی باقی ہے.
اور لوگ جبکہ سمجھ رہے تھے کہ بڑا خوش قسمت شخص ہے، بھٹو کی طرح بالکل، جیسے بھٹو کو پھانسی ہوئی پھر. تو دیکھیں جی وہی ہوا ہے. اب کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا، پھنس گیا. اب یہ پیراڈاکسز قدرت کے ہیں، بہت برا پھنس گیا. نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف اگر آئے گا تو 1 لاکھ لوگ ایئرپورٹ پہ ہوں گے. فائن. عدالت نے کہا جی اب آئیں، اب بیماری کے بہانے تو نہ کریں. اب اگر آپ مشرف کی طرح چلیں، مشرف کو تو مان لیا کہ ایڈز ہیں، وہ تو اب اس کی تصویریں بھی بتا رہی ہیں کہ بڑی لاغر حالت میں ہیں. آپ تو فوٹو شوٹس کروا رہے ہیں، آپ تو ہائیڈ پارک اور وہ پیکیڈیلی سرکس کے فوٹو شوٹس کر رہے ہیں. اب آئیں نا، مرے ہیں، عذاب دیں ادھر. مریم صاحبہ کل کہہ رہی تھیں کہ احمد نورانی پہ غصے ہونے کی بجائے باجوہ صاحب رسیدیں دیں. او بھائی باجوہ وہ رسیدیں دے دے گا جو آپ اور زرداری دے رہے ہیں، وہ رسیدیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. وہ مجھے یاد ہے ہمارے آڈٹ والے ہوتے تھے، ان کو وہ نا مرغیاں شرنیاں کھلاتے ہوتے تھے ہمارے اکاؤنٹس والے ڈی سی آفیسز کے، اور وہ پھر رسیدیں بناتے ہوتے تھے. یہ رسیدیں بن جاتی ہیں، مجھے بتائیں، میں بنا دوں گا جنرل باجوہ کی رسیدیں. سب کو پتہ ہے کہ یہ لانچز سے پیسہ گیا، دبئی میں گیا، دبئی سے یہ وائٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، دبئی میں کیونکہ ٹیکس فری اور شیل کمپنیز ہیں جو ٹریڈنگ شو کر کے، اور آپ پیسہ ادھر بھیجنے. ویسے اب امریکہ نے دبئی سے بھی پیسہ بھیجنے پہ پابندی لگا دی ہے، آپ کو باقاعدہ ٹرانزیکشن ہسٹری دینی پڑے گی ادھر سے پیسہ دینے کی. خیر، بات ہو رہی تھی مذاہب کی، ان لڑکوں کا پرٹیکولر سوال کہ آپ مذہب کو کیسے کہہ رہے ہیں، کہ میں بالکل نہیں جناب کہہ رہا ہے. مذہب ایک راستہ ہو سکتے ہیں ٹورڈز سم پیٹرنز آف لیونگ ان اے مومنٹ. میں آج آپ کو کلیئر کر دوں، میرا جو بیسک فریم ورک ہے وہ ایکہارٹ ٹولے والا ہے، لیونگ ان دا مومنٹ. آپ ذرا سوچیں، ایکہارٹ ٹولے کی کتاب 9 پڑھیں، ٹھیک ہے نا جی، آپ کے یہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے. آپ ایک وہ فلم سٹار ہے ہالی ووڈ کی، اس کی آپ کلٹس پہ کتاب پڑھیں. یہ کلٹ انفلوئنس کیسے آپ لوگوں کے لوگ کلٹ کریٹ کرتے ہیں، کیسے. میں کیوں کلٹ نہیں کریٹ کر رہا، میں کیوں فالوئنگ نہیں چاہتا، میں کیوں یوٹیوب کی مونیٹائزیشن میں نہیں جانا چاہتا. میں ایک سادہ فقیر کی زندگی، انڈیپینڈنس میں اپنی ختم نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ٹرمپ کی ٹی شرٹ بھی جو میں نے پہنی ہوئی ہے، دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ آئی ہول ہارٹیڈلی لو ٹرمپ، اور ٹرمپ از مائی آئیڈیل یا آئیڈل ہے، آئیڈل ورشپنگ کر رہا ہوں. نو، ناٹ ایٹ آل. میں اس لیے کر رہا ہوں کہ فار دا کمنگ الیکشن ہی از دا موسٹ سوٹیبل پرسن ٹو مائی مائنڈ، کیونکہ 2 میں سے کسی کو تو الیکٹ کرنا ہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. بائیڈن وغیرہ ڈیموکریٹس میرے نزدیک ہائپوکریٹس ہیں. ٹھیک ہے جی. میرے نزدیک ٹرمپ نے تھرو ہز کنزرویٹو لا یا کچھ بھی کہہ دیں، اب دیکھیں اس نے وہ کافی دنوں سے اپنی کیمپین میں صرف ٹویٹ کرتا ہے لا اینڈ آرڈر. بہت زبردست. یہ سوشل کانٹریکٹس ہیں ہمارے. ٹھیک ہے نا. اب اگر ان لڑکوں کی بات، یہ ان کا سوال کہ جی امپلیمنٹیبل ہی نہیں ہے. ویسے میں حیران ہوتا ہوں لوگ جو کہتے ہیں او بھئی آپ میں ول ہی نہیں ہے، آپ کی نیت ہی نہیں ہے امپلیمنٹ کرنے کی، تو پھر کیسے امپلیمنٹ ہونا. ٹیکس کیسے، ڈائریکٹ ٹیکسز کیسے امریکہ میں امپلیمنٹ ہوتے ہیں اور یو ایس اے میں نہیں ہوتے. بڑی سادہ سی بات ہے. 2.5% زکوٰۃ کسی کا کوئی دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا، تو پھر کیا کریں. نمازیں پڑھنے کا بھی اسی طرح ہے، کوئی پڑھ رہا ہے کوئی نہیں پڑھ رہا ہے. دیٹ ڈزنٹ مین کہ نمازیں امپلیمنٹیبل نہیں ہیں. یہ تو بالکل اسی طرح ہے جیسے وہ ایک بندے نے کہا تھا جی کہ وضو کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے. تو اس نے کہا یار کیسے، آپ نے کہیں پڑھا ہے؟ کہتا میں نے پڑھی تھی. تو یہ عجیب قسم کی صورتحال ہے. ہم پتہ نہیں، ہم بیسک فوکسڈ ہیں ہی نہیں، ہم ہوا میں ہی ہیں، اور ہم کچھ آئیڈیلزم کے چکر میں. میں مانتا ہوں پاکستان اور اسرائیل بہت غلط بنے، دونوں ملک بہت غلط بنے. آئیڈیالوجی پہ آپ کنٹریز نہیں بنا سکتے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور دونوں نے دنیا کا، پوری دنیا اپنا بھی اور پوری دنیا کا امن تباہ کر کے ان دونوں ملکوں نے رکھا ہوا ہے، صرف کیونکہ آئیڈیالوجی کیا مطلب بھائی. آپ رہ رہے ہیں، قرآن پاک میں جیسا ہے کہ آپ کی شناخت قبائل میں کی گئی ہے. ٹھیک ہے جی، شناخت کے واسطے، اور آپ ڈی سینٹرلائزڈ رہ رہے ہیں، جیسے یا نیٹو انڈینز یا
ایبروجنیز آسٹریلیا میں رہتے تھے. آپ اپنی اپنی زندگی سیٹلائٹس میں ان نیوکلیس لیولز پر گزاریں. اللہ اللہ خیر صلاح. وہ یہ کیا کہ ایک قبیلے والا اٹھ کے کہے جی جو میں کہتا ہوں وہ سچ ہوگا. ٹھیک ہے نا جی, کمال ہے. یہی غلطی الیگزینڈر نے کی, اس کو انچل کی پلیٹو اور ایرسٹوٹل نے. یہی غلطی گینجز خان نے کی. یہی غلطی ٹیمرلین نے کی. ٹیمرلین ٹھیک ہے انٹلیکچوئلز کو تو بچا لیتا تھا, پڑھے لکھے لوگوں کو, لیکن کھوپڑیوں کے مینار بناتا رہا. آپ اس طرح نہیں کر سکتے ہیں. بنیادی طور پر ہماری غلطی جو ہے وہ ایک ہی ہے. ہم یہاں اپنے آپ کو مادیت کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں. یہ جو رزق کا معاملہ بھی ہے ہم سمجھ رہے ہیں. دیکھیں کارل مارکس نے کہا تھا ایچ ٹو ہز ایبلٹی. ٹھیک ہے نا جی, اور ایکویلٹی کو بھی کہہ رہا. اب ایبلٹی کون ڈٹرمن کرے گا؟ یہ رزق کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ ناؤ میں آئیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ رزق کیسے ملتا ہے. رزق کائنات کے ساتھ وابستہ ہے جناب. رزق کوئی پلاننگز کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. پلاننگز کے ساتھ رزق دینا کنٹرول والا معاملہ ہے. ان کنٹرول سے باہر نکلیں. دیکھیں ہم نے سوشل کانٹریکٹس جب کیے تو ہم نے اپنے آپ پر کنٹرول مسلط کروایا. میں ٹرمپ کی ٹی شرٹ پہن رہا ہوں کہ آئی ول ووٹ فار ٹرمپ, کیونکہ وہ ریلیٹیولی جو ہم نے کنٹرول کسی کو دے دیا ہے تو ٹرمپ از اے بیٹر پرسن کہ وہ ہمارا کنٹرول لے. ٹھیک ہے جی, میں نے جو آبزرو کیا ہے پچھلے 5 سالوں سے جو میں امریکہ رہ رہا ہوں, they were much better, they were far better. جیسے میں کل ریپبلکنز کی مثال دے رہا تھا, انہوں نے کہا جی آپ تو ڈی فنڈ پولیس کرنے کا کہہ رہے تھے, تو پھر چلیں جی پھر پولیس کے پیسے دیں. پھر لا اینڈ آرڈر جس کو ٹرمپ نے کہا, پورٹلینڈ میں ٹرمپ کی ریلی تھی. ٹھیک ہے جی, سب کو پتا تھا. کیا ضرورت تھی ادھر آپ اپنا جون سا ہے بلیک لائفز میٹر کا جلوس نکالتے؟ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جب سنیوں کا کوئی جلوس نکلتا ہے تو شیعہ جلوس نکالنے لگ پڑتے ہیں, یا ادھر سے اذان شیعہ جلوس نکال رہے ہیں تو سنیوں کی مسجد سے اذان دینی شروع ہو جاتی ہے. یہ پرووکیشنز ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ اپنے سچ کو دوسرے پہ مسلط کرنے کی دکانداریاں ہیں. اب مجھے بتائیں کہ میرے سارے ویلاگس دیکھیں, میرے سارے بلاگس پڑھیں. ٹھیک ہے, کوئی 1000 کے قریب بلاگس ہیں اور 100 سے زیادہ ویلاگس ہیں. کسی جگہ میں نے اپنا کوئی ویو پوائنٹ مسلط کرنے کی کوشش کی ہو ماں سوائے اس کے کہ میں نے صرف یہ بتایا کہ یہ درخت کا رنگ مجھے گرین نظر آ رہا ہے, اور ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو دیا کہ یار یہ ہسٹری میں بھی اسی طرح گرین ہوتا تھا. مشاہدات, میرا مطالعہ اور میرے مشاہدات, ان کی میں عکاسی کرتا ہوں. میں اگر کسی کو کرٹیسائز کر رہا ہوں تو میں کسی کی دوسرے بندے کی فیور نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ شخص آپ سے دھوکہ دے رہا ہے. اور مجھے سب سے بری چیز جو لگتی ہے وہ کسی کی چوما چاٹ کرنا ہے. میں وہ بندہ ہوں جس نے کہا کہ میری روحانیت یہ کہتی ہے ہم سارے لوگ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں لیکن انٹر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. یہ قدرت کا کھیل اصل ہے, یہ قدرت کا سچ ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کریں. ہم انٹر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, نہیں ہیں, نہیں ہیں. یوتھو جالو پٹواریوں سمجھ جاؤ یہ بات. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی ریاست اور ان کا جو ہے کسی جگہ یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کسی پہ کوئی ڈیپینڈنس ہے, بالکل بھی نہیں. ایک انہوں نے متوازی سسٹم کا اعلان کیا. ٹھیک ہے جی, اور ایک میں اور چیز کلیئر کر دوں, میں اسلام کو کبھی بھی مذہب نہیں سمجھا. میں اسے وے آف لائف, جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے. دوسرا, میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر سے زیادہ ایک روحانی شخصیت, بہت اعلیٰ کوالٹی کی, اس سٹیج تک کوئی نہیں پہنچ سکا. کوئی ان سے پہلے پیغمبر اس زیادہ ایکسلنس پہ نہیں پہنچ سکتا. ہوتا کیا ہے, ہونا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی ریاضت, آپ کے اپنے چلے, آپ کا اپنا غاروں میں ٹائم گزارنا, یا جو بھی ہے قدرت کے ساتھ ایسوسیشن, وہ جو شعور مقدسہ کے ساتھ آپ کا ملاپ ہے, دیٹ از دین جو آپ کو پیغمبری الاٹ کراتا ہے یا کن فیکون پہ پہنچاتا ہے.
وہ میرے اپنے ایویلویشن کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسوسیشن شعور مقدسہ کے ساتھ میکسیمم تھی. اور دوسرا میں ان کو اس لیے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ماڈل دیا لیونگ کا اور رہ کے گزارا. میں کل ایک شخص کو کہہ رہا تھا کہ ان کے بعد ان کے صحابہ بھی وہ ماڈل فالو نہیں کر سکے. آئی ایم ویری سیڈ ٹو سے دس تھنگ. ٹھیک ہے کچھ باتیں کر لی ہوں گی, ایگزیکٹلی ان کا ماڈل فالو کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے. دیٹ از اے وے آف لائف. وہ مومنٹ میں رہے, مومنٹ میں رہ کے ایسے کچھ کیا جا سکتا ہے اور شعور مقدسہ کے رقص کا حصہ بنا جا سکتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ میں کیوں کہتا ہوں کہ لائک انہوں نے ضابطۂ حیات دیا. انہوں نے دیکھیں ہر شعبے میں دیکھیں نیت اگر آپ کی پازیٹیو ہوگی, وہ صادق اور امین ٹھہرائے گئے, آپ سچائی پر قائم ہوں گے, صراط مستقیم پر ہوں گے, تو پھر سب کچھ آپ کے لیے, پھر یہ دنیا بھی آپ کے لیے جنت ہے. ادروائز یہ سب کچھ جہنم ہے. یہ کنٹرول اور انفلوئنس کا کھیل ہے. آپ دیکھیں کہ ISI کا چیف جو جنرل فیض ہے, ٹھیک ہے جی, اس نے آج مجھے کوئی کہہ رہا تھا, ایک خاتون کامنٹ کر رہی تھی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ISI بدنیت ہے یا بیڈ ہے. تو میں بڑا ہنسا, میں نے کہا کہ ایک ہی مثال لے لیں. جنرل فیض حمید نے 7 ارب روپیہ اپنے ایک چھوٹے سے ٹھڈو سے گاؤں میں ڈوڈیال میں لگوایا ہے, ٹھیک ہے جی. اس 7 ارب کا جواز پوچھیں اس سے کہ یہ کیوں لگایا گیا. سادہ سی بات ہے. یہ ISI از اپ ٹو اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں, سب کو ذلیل و خوار کر کے اس نے رکھ دی ہے. اندھی تقلید نے, میں روحانیت پر تقلید سے شروع ہوا تھا کہ تقلید سے باہر نکلیں. اس کے بعد میں نے کمپٹیشن کہا تھا کہ کمپٹیشن سے ہزاروں میل دور نکلیں. پھر تیسری چیز میں نے کریٹیوٹی کہا تھا کہ آپ کریشن کے لیے پیدا ہوئے ہیں, کریٹیو کام کریں. دیٹ شوڈ بی دی اینڈ گول. کریٹیوٹی از ناٹ ریاض ٹھیکیدار کی طرح یا قارون کی طرح خزانے اکٹھے کرنا ہے. آپ دیکھیں ان کا حشر, دیکھیں مشرف کا, زرداری کا, نواز شریف کا, الطاف حسین کا, ان ساروں کے بوتھے دیکھیں, ان کے حشر دیکھیں کیا ہے. حرام کھا کھا کے اور آپ ان کے متوالے بنے پھر رہے ہیں. آپ کے یہ مسیحا ہیں, کمال ہے. ویسے میں حیران ہوتا ہوں. تو جناب میرا ان لڑکوں سے میری درخواست ہے کہ اسلام کے معاشی نظام سے میرا یہ, یا اسلام کے نظام سے میرا یہ مطلب ہے کہ وہ جو وے آف لائف کے کلوز پریکٹس ہو رہے ہیں. نمبر 1 مجھے کلیئر کریں, میں مذاہب سے بیونڈ اسپیس پہ ہوں اور مذہب ایک طریقہ کار بتا سکتے ہیں. جان سٹوارٹ مل جو کہ بڑا ماما چاچا یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسیز کا سمجھا جاتا ہے, اس کا آن لبرٹی پڑھیں. ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لبرلز ہیں, پروگریسو ہیں, یہ پڑھتے شڑتے کچھ نہیں ہے, بس سیمی ایک دو چیزیں, ایک دو جملے اٹھا کے اور ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ پڑھیں, اس نے اس میں کہا, لا کا کہا, یہ سوشل کانٹریکٹ کا سٹوارٹ مل نے تذکرہ کیا. اس میں جان سٹوارٹ مل نے کہا ویسے ایک چیز ہے آن لبرٹی, بیسیکلی وہ کمپیل اس چیز سے ہوا تھا لکھنے پر. اس نے کہا کہ سوسائٹی کے جو نارمز ہیں وہ اسٹیٹ کے قانون سے بھی زیادہ سخت ہے. وہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ کے لا کی وائلیشن ہوتی ہے, یہ ٹریفک کی, یہ کسی اور, آپ جرمانہ ہو جائے گا, زیادہ زیادہ آپ جیل چلے جائیں گے, 5 سال جیل چلے گئے, تک زیادہ چلے گئے, چلو ٹھیک ہے جی. سوسائٹی کی جون سی نارمز کو توڑنا ہے, ٹھیک ہے جی. آپ جیسے وہ کہتے ہیں وہ ناک کٹ جائے گا ساڈا, ٹھیک ہے جی. وہ کسی بھائی کی بہن اس نے دیکھی کسی لڑکے کے ساتھ, پتہ نہیں بیچاری کوئی نوٹس ایکسچینج کر رہی تھی, کیا کر رہی تھی, وہ گھر پہنچی, اس نے قتل کر دیا اسے, ٹھیک ہے جی. کیوں قتل کیا؟ وہ جی وہ نک کٹ جائے گی, وہ ساڈی جی بےزتی ہو جائے گی. تو یہ معاشرے نے جو اپنے نارمز بنا لیے ہیں نا, اب وہ تو انریٹن ہے, وہ تو انفورس پہ نہیں ہوتے ہیں. دیکھیں آپ, وہ جو بندہ کہہ رہا تھا, وہ لڑکا آج مجھے کہہ رہا تھا یہ امپلیمنٹیبل نہیں ہے اسلام کا نظام. واہ جی واہ, کمال ہے. آپ سمجھ ہی نہیں رہے کہ اسلام کا نظام, کسی نے بادر ہی نہیں کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پہ پڑھا جائے. کسی نے آج تک, مجھے عالم فاضل نے یہ جواب ہی نہیں دیا, غامدی یا ڈاکٹر اسرار یا کسی نے بھی,
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ اپنی محبوب ترین بیوی جسے مولوی امی عائشہ کہتے ہیں، امی عائشہ سے 2 درہم بھی نزاع کی حالت میں کیوں واپس لے لیے؟ بتائیں، جواب دیں جی. ٹھیک ہے نا جی، جواب ہے کوئی نہیں. ٹھیک ہے، جب ہم بتاتے ہیں تو پھر بڑی تکلیف اٹھتی ہے، کہتے ہیں جی امپلیمنٹیبل نہیں ہے. او بابا، یہ امپلیمنٹیبل ہے. میرے پہ تو امپلیمنٹ ہوا، میں نے دیکھا، میں نے سچ بولا، میں حق پر رہا، میں نے یہ جنگ و جدل کیے، جہاد کیا، میں کامیاب ہو گیا. میں زندگی بہت حسین و جمیل گزار رہا ہوں. یقین کریں، میں آپ کو بتاؤں، میں اس وقت جو زندگی گزار رہا ہوں وہ جنت سے کم نہیں ہے. اس کے علاوہ مجھے کوئی جنت نہیں چاہیے. آج میں مر جاتا ہوں، میرا جسم ختم ہو جاتا ہے، میری روح پرواز کر جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے اسی طرح کی جنت چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ میرا رقص روحانیت میں اس کائنات کے ساتھ ہے، ان درختوں کے ساتھ ہے. میں ان سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں. آج میں یہ روزویلٹ پارک سے ویلاگ کر رہا ہوں، میں اس سے تھوڑا 1 میل دور شفٹ ہو گیا ہوں. پہلے میں اس کی ایج پہ رہتا تھا، ٹھیک ہے جی، تو کچھ میرے ویلاگز اس لیے وہاں سے وہ شور بھی ہوا اور سارا کچھ معاملہ. تو یہ درخت مجھے یاد آتے ہیں، ان سے میں پیار کرتا ہوں، بغلگیر ہوتا ہوں. اور یہ سارے، جیسے وہ اوشو کی ایک سٹوری ہے، میں کئی دفعہ بیان کرتا ہوں کہ وہ کہیں پڑھاتا تھا انڈیا میں، تو دوپہر کو تو وہ صبح اپنی گاڑی درخت کے نیچے کھڑی کر دیتا تھا. وہاں اس کی اوشو کی ٹرانسفر ہو گئی، گرو رجنیش اس کا نام تھا. تو وہ ایک دفعہ ادھر سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ وہ درخت اب ادھر نہیں ہے. بڑا اسے دکھ ہوا. اور وہ جب گاڑی پارکنگ سے شام کو آفٹرنون کو اٹھاتا تھا کالج کے بعد، تو درخت کا شکریہ ادا کرتا تھا کہ آپ کی بہت مہربانی، آپ نے گاڑی کا خیال رکھا. لو چلے جاتا تھا. تو وہ کوئی سال بعد آیا، 2 سال بعد، تو اس نے دیکھا درخت ہی نہیں ہے ادھر. اس نے چوکیدار سے پوچھا کہ یار یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ سر اس سے بڑا پیار کرتے تھے، اب اس سے آپ کے بعد کوئی پیار کرنے والا نہیں تھا، تو جس وجہ سے وہ سوکھ گیا. اور یہ جانوروں کو آپ دیکھ لیں، آپ ان سے پیار کریں گے تو یہ لائف جون سی ہے، لائف کی جو روشنی ہے، روح کی جو روشنی ہے، یہ لو اور گریٹیچیوڈ. آپ نے دیکھا ہے بدھسٹ ٹریڈیشنز، تھائی لینڈ آپ جائیں گے ایسے ہاتھ وہ کریں گے، ٹھیک ہے، انڈین کلچر میں ایسے کیا ہے، گریٹیچیوڈ. ہم نماز میں ایسے آپ دیکھیں سجدہ ریز ہوتے ہیں. اسی طرح لو اینڈ گریٹیچیوڈ 2 چیزیں ہیں جس پہ سارا کائنات کا رقص قائم ہے. یہ ایڈیالوجیز بالکل بکواس ہے، تقلید بالکل بکواس ہے جس کے پیچھے آپ چلتے ہیں. اور یہ سارے فروئی سوالات ہیں، مادہ پرستی کے لیے سوالات ہیں. ان بچوں کے جتنے سوال تھے فاریس سے، کاش وہ میرے ساتھ کسی وقت زوم پہ آئیں، گفتگو کریں. And I wish that is recorded and uploaded on the YouTube and آپ لوگ سنیں. وہ ساری مادہ پرستی کی باتیں ہیں. مادہ پرستی پر مجھے 100 میل دور رکھیں. 2 آنے اس کو دیں، 4 آنے اس کو دیں. وہ کارل مارکس کے داس کیپٹل پڑھیں، ڈانس کریں، وہ روس چین میں جو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی. ادروائز اگر آپ نے اپنے آپ کو سوشل کانٹریکٹ میں دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، جس کا کہ اب اس سے نکلنے کا چارہ کوئی نہیں، تو پھر امریکہ جیسی ریاست بہترین نمونہ ہے سکون سلیقے طریقے سے رہنے کا. اس کو بھی لبرلز پروگریسوز پلیٹ کر رہے ہیں، جس وجہ سے آئی سپورٹ ٹرمپ. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان.